ایک مرتبہ پھر آپ کو شکیل خان کی بیٹھک میں خوش آمدید. ملک صاحب, گفتگو آپ سے چل رہی تھی کہ آپ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر ہو گئے, دہلی تک قائد اعظم کی تقریریں سننے جانے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سیاسی جراثیم تو آپ کے اندر پنپ رہے تھے اس وقت ہی. تو یہ سلسلہ پھر مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ ہی ختم ہوا یا آگے بھی بڑھا کچھ؟ نہیں, پاکستان بننے کے بعد تو ظاہر ہے کہ ہماری ساری وابستگیاں تحریک پاکستان کی وجہ سے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھیں. ایک وقت تک تو ہم بہت ایکٹیو تو نہیں, لیکن ذہنی اعتبار سے مسلم لیگ کے ساتھ رہے, اور پاکستان سے ہماری جو وابستگی تھی اور محبتیں تھیں, اور اسی کی وجہ سے مسلم لیگ, ہم سمجھتے تھے شاید مسلم لیگ ہی اس ملک کی قسمت کو بہتر بنا سکتی ہے, وہ اس کی خالق جماعت ہے. ٹھیک ہے, تو اولاً تو ہم مسلم لیگ ہی کے ساتھ وابستہ رہے. لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں پاکستان سے ہماری اپنی محبت کا. جی بالکل بالکل, آپ جو بھی. یہ 1947 میں جب ہم لوگ پورا شہر چھوڑ کر آ گئے اور ہماری برادری کا ٹوٹل ایکسوڈس مکمل طور پر وہاں سے ہوا. ہمارے کوئی 20-25 نوجوان, ہماری خواتین, ہمارے سرکاری افسران ہماری برادری کی طرف سے جو متعین تھے, جی جی, ان کا جب شہادت ہوئی اور ہم پورے شہر کو چھوڑ کر آ گئے, تو ہم بہت عرصے تک تو اس طرح در بدر پھرتے رہے. کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا تھا کہ پاکستان بننے کے, اس لیے کہ پاکستان بننے کے کوئی ایک ہفتے پہلے ہم شہر چھوڑ چکے تھے اپنا. پاکستان بننے سے پہلے ہی آپ نے ہجرت کر لی تھی؟ جی ہاں. یہ تو پاکستان آ گئے تھے یا وہیں نہیں, انڈیا میں؟ اس وقت تک ہم وہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں تھے. اچھا, دہلی میں تھے, فیروز پور میں تھے, پھر اجمیر میں, نصیر آباد میں, لکھنؤ میں, مختلف شہروں کے اندر ہمارا شہر چھوڑنے کی وجہ فسادات یا کچھ اور؟ جی فسادات, آرگنائز اٹیک ہوا تھا ہمارے شہر پر. اچھا, 3 ریاستوں کی فوجوں نے اٹیک کیا تھا ایک وقت میں, جے پور, بھرتپور اور الور, اور ان کا ہم نے مزاحمت کی, ان کے کچھ سپاہیوں کو مار دیا تھا. اس لیے یہ سب دن کا واقعہ ہے, اور ہمیں اس کا اندیشہ تھا کہ اب ایک ریکنسس ہوا ہے شہر کی جہاز کے ذریعے, جی جی, اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی آرگنائز اٹیک اس شہر میں ہونے والا ہے مسلمانوں کے لیے, مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اصل میں تو ہم اپنے علاقے میں جمع ہوئے تھے, اپنی برادری کے لوگ. باقی شہر کے دوسرے سے اتنا سڈن تھا وہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم شہر اپنے گھر چھوڑ کر نکلے تو ہم اپنے پاس سے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی. پھر ہم اپنے گھر کو نہیں جا سکے. قریب کے ہمیں حویلی میں ہم سب لوگ جمع ہوئے تھے. جی جی, تو یعنی میرے پاس مثلا جوتا نہیں تھا, ہمارے والد کے پاس جوتا نہیں تھا. ہم جب نکلے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس 7 روپے جیب میں تھے ہمارے والد. اور اس میں وہ پوری فیملی کو لے کر, اور پوری فیملی, خواتین. جی جی. تو میں جب لکھنؤ میں چلا گیا تھا, لکھنؤ, اس لیے کہ ہمارے ماموں جو تھے وہاں فوج میں تھے لکھنؤ میں. جی ہاں. تو مجھے ایک واقعہ بڑا یاد آتا ہے, اور میں لوگوں سے کہتا بھی رہتا ہوں کہ لکھنؤ میں جب پاکستان جس روز بنا ہے اس وقت ہم لکھنؤ میں تھے. ٹھیک. تو ہم اسٹیشن سے آ رہا تھا میں نے راستے میں ایک اخبار کو دیکھا, تو اس میں خبر تھی کہ روڑی پر ایک ٹرین رک گئی ہے. تو میں وہاں کھڑا ہوا, رونے لگا اور شدت جذبات میں, اور میرا خیال یہ تھا میں کسی طرح اڑ کر یہاں سے چلا جاؤں اور اس ٹرین کو دھکا دوں کہ یہ کیسا حادثہ پیش آ گیا کہ پاکستان میں ٹرین ٹھہر جائے, پاکستان میں اور ٹرین خراب ہو جائے. یہ گویا ہم نے جو پاکستان کا تصور بنایا تھا, بہت ہی ایک یعنی عالیشان تصور, اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کی کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے, اس کی ٹرین کہیں رک سکتی ہے. مطلب ایک آئیڈیالزم کی انتہا. تو ہم نے یعنی وہ اس کے بعد وہ کچھ ساتھی آئے, انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ دیکھ لیں آپ, یہ ہوا ہے. تو ہمارا اس جگہ لکھنؤ میں رہنا بیکار ہے, ہمیں پاکستان جانا چاہیے جلد سے جلد. اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے, اجمیر چلے گئے, نصیر آباد چلے گئے. تو یہ اس طریقے سے ہم ہوا. پاکستان کب آنا ہوا آپ کا؟ پاکستان میرا خیال ہے کہ شاید ہم ستمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان آئے 1947 میں. ستمبر 1947 میں آپ نے اپنی پوری برادری کے ساتھ پاکستان؟ نہیں, پوری برادری تو مختلف قصوں میں آتی رہی, وہ تو بکھر گئی تھی پوری برادری. ٹھیک ہے. پورے بڑے ہندوستان میں اپنے اپنے موقع پر جس کو کوئی موقع ہاتھ آیا وہ آگے جاتے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم آرگنائز انداز میں پاکستان آئے ہیں. میں فوج کے قافلے آ رہا تھا چھاونی سے, نصیر آباد میں چھاونی تھی, میں تو اس کے ساتھ میں نکل آیا تھا. فوج کے قافلے کے ساتھ آپ پاکستان پہنچ گئے. تو یہ وہ انتظار تھا جس کا, یہ وہ سہر تو نہیں, کچھ ایسا بھی خیال کیا آپ نے؟ نہیں, پاکستان آنے کے بعد ہمیں تو شکیل بھائی یہاں مسلمان حیدرآباد آئے, ہمیں تو غیر معمولی طور پر اچھے سلوک کا یعنی
سامنا کرنا پڑا. بہت عمدہ ٹریٹمنٹ یہاں کے جو مقامی باشندے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. قیام کے اعتبار سے، جاب کی تلاش میں، تعلیم کے سلسلے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے حوالے سے یہاں کے لوکل آبادی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوئی. غیر معمولی طور پر ہم سمجھتے تھے کہ یہی تو وہی زمین ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کی، جس کے لیے خواب دیکھے تھے اور جس کے لیے قربانیاں دی تھیں، جو کوششیں کی تھیں جس کے لیے. ایک ابھی یہ ذکر جب ہم اسٹوڈیو سے باہر بیٹھے ہوئے تھے ملک صاحب آپ کے ساتھ، تو آپ نے کہا کہ آپ نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی. وہ کیا واقعہ تھا؟ بس ہم اس وقت 1938 میں تو ہم 5ویں چھٹی جماعت میں موسٹ پروبلی ہوں گے، ٹھیک سے تو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے. یہ 1938 کا واقعہ ہے. 1938 کا ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا رہنما انتقال کر گیا ہے، اور غیر معمولی قسم کا. اچھا، اس حد تک ہماری ایسوسیشن تھی کہ ہم جو اسمبلی ہوتی تھی مسلمانوں کے وہاں علیحدہ اسمبلی ہوتی تھی، ہندوؤں کی علیحدہ، اسٹوڈنٹس کی علیحدہ. تو ہم ان کا جو ایک معروف ایک نظم ہے جی بندے ماترم جو ہے، جی نہیں جو علامہ اقبال کی جو ہے، چین اور عرب ہمارا ہندوستان، چین اور عرب، اور وہ ایک ہے نا مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں. جی جی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں. جی جی، وہ ہماری اسمبلی میں مسلمانوں کی وہ دعا پڑھائی جاتی تھی. تو ہم سمجھتے تھے اس کا شاعر جو ہے، اس نظم کا لکھنے والا شاعر فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، عمر کے اس حصے میں تھے آپ کے جہاں علامہ اقبال کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھا کہ، لیکن یہ کہ لب پہ آتی ہے دعا کہ مصنف ان کا شاعر فوت ہو اس کا سب لوگوں نے. ملک صاحب، پاکستان آ گئے آپ، پاکستان میں زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ حیدرآباد شہر میں آپ نے بتایا کہ آپ آئے. میرے خیال ہے پاکستان میں آنے کے بعد 2-4 روز تو ہم یعنی ٹانگوں پر بیٹھ کر حیدرآباد شہر کی سیر کرتے رہے. اچھا، دیکھتے رہے کہ یہاں کیا ہے. حیدرآباد تو بہت چھوٹا سا ہوگا، بہت چھوٹا شہر تھا، بہت خوبصورت شہر لگا. جی جی، اور الور سے زیادہ خوبصورت، تجارہ سے زیادہ خوبصورت؟ شاید الور سے زیادہ تو نہیں. اچھا، وہ خود بھی تجارہ سے زیادہ خوبصورت. الور خود ایک بہت خوبصورت شہر تھا. جی جی، اور چونکہ میں نے وہاں 2 سال گزارے تھے، لیکن ایک تجارہ تو ایک چھوٹا شہر تھا. جی جی، تو لیکن بہت خوبصورت شہر تھا، اور سواریاں بھی بہت اچھی تھی. بہت اچھا لگا وہاں کا قلعہ، اور پھر یہ کہ وہاں کے لوگوں کا سلوک. نئے پاکستان آئے تھے، جی بھر کر دیکھنے کو چاہتے تھے، خواہش تھی جی بھر کر پاکستان کی ہر چیز کو دیکھیں. تو اس لیے 2-4 روز تو میں نے اس طرح گزارے. اس کے بعد ہم کراچی آ گئے. اچھا، میں اپنی فیملی کا تنہا آدمی تھا اس وقت جو پاکستان آیا تھا. آپ کے علاوہ اور کوئی فیملی نہیں آیا تھا. پاکستان بھی ہم آپ کے ساتھ دیکھیں گے، اور آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے ملک صاحب، ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، آتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.